اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے والدین کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتی ہے۔ ناظرین محترم، خلیفہ چہارم مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم علوم و معرفت کے ایسے سمندر ہیں کہ جن کے کناروں کی حدیں انسانی عقل سے باہر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسرار شریعت کے رمز شناس، کشور ولایت کے تاجدار، عزم و استقلال اور شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت سنائی اور دارین آخرت میں اپنا بھائی بتایا۔ اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے عقد نکاح میں دیا اور من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا مخصوص ترہ امتیاز بخشا۔ آپ کے ایمان و عمل، زہد و تقوی کا ذکر اور دیگر فضائل و مناقب کا بیان قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے۔ بطور نمونہ چند آیات و احادیث سامعین کرام کی ضیافت طبع کے لیے پیش خدمت ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن کی روشنی میں: وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک اجر ہے۔ ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے۔ آپ نے وہ سب خیرات کر دیے، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ اور ایک علی اعلان۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں یوں ارشاد ہوا: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ناظرین، یہ آیت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بیمار ہوئے۔ ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحت دی، نظر کی وفا کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لے آئے۔ سا ایک پیمانے کا نام ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ایک سا 3 دن پکایا، لیکن اللہ کی آزمائش کے سبب سے 3 روز جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک دن ایک مسکین آیا اور کھانے کے لیے سوال کیا۔ دوسرے دن عین افطاری کے وقت ایک یتیم نے کھانے کا سوال کیا، تو تیسرے روز اسیر آیا اور یوں 3 روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن ان سے بغض نہیں رکھے گا۔ آخر کی ان دونوں احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور آپ کے ساتھ دشمنی منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور ہر وہ انسان جو دولت ایمانی سے مشرف ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور بصیرت کا ضرور مطالعہ کرے اور آپ کے اقوال و ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو منور اور مزین کرے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال اور ارشادات بلا شبہ دریائے علم و عرفان کے ایسے بے نظیر موتی ہیں جن سے آدمی اپنے اخلاق اور کردار کو آراستہ و پیراستہ کر سکتا ہے، اور آپ کی مقدس زبان سے فرمائے گئے کلمات آسمان رشد و ہدایت کے وہ تابندہ ستارے ہیں جن کی روشنی میں چلنے والا انسان کبھی اپنی منزل سے بھٹک نہیں سکتا۔ آپ کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض اقوال اور ارشادات پیش خدمت ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے وقوف کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچا دے گا، اور کذاب یعنی جھوٹے کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تجھ پر دور کو قریب ظاہر کرے گا اور قریب کو دور بتائے گا، اور بخیل کی دوستی سے بچو، کیونکہ جب تجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ تجھ سے دور بھاگ جائے گا، اور بدکار کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ معمولی چیز کے بدلے تجھے فروخت کر دے گا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یقیناً جس قوم نے جنت کی لالچ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، اس کی عبادت تاجروں کی طرح ہوئی، اور جس قوم نے عذاب کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، اس کی عبادت غلاموں کی طرح ہوئی، اور جس قوم نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ عز و جل کی عبادت کی، اس نے عبادت آزاد شریف لوگوں کی طرح کی۔ ناظرین، آپ کا ہی قول ہے کہ تم میں سے ہر شخص صرف اپنے گناہوں سے ڈرے اور اپنے پروردگار سے ہی امیدیں لگائے۔ جو شخص نہیں جانتا وہ علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرے، اور کم علم آدمی سے جب ایسا مسئلہ پوچھا جو اسے معلوم نہیں ہے تو یہ کہنے میں کہ اللہ جل شانہ بہتر جانتا ہے، اپنی بے عزتی نہ سمجھے۔ فرمایا کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ سر جسم کے لیے، جب صبر کا دامن چھوٹ جائے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا، اور جب سر نہیں رہے گا تو جسم بھی بیکار ہو جائے گا۔ فرمایا کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو اچھے دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی بڑا عاجز وہ ہے جو اچھا دوست پا کر اسے ضائع کر دے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی قول ہے کہ تیرے دوست تین طرح کے ہیں، تیرا اپنا دوست، تیرے دوست کا دوست، اور تیرے دشمن کا دشمن، اور تیرے دشمن بھی تین طرح کے ہیں، تیرا اپنا دوست، تیرے دوست کا دشمن، اور تیرے دشمن کا دوست۔ فرمایا کہ سب سے بڑی دولت عقل ہے، سب سے بڑی محتاجی و تنگ دستی حماقت اور بے عقلی ہے، سب سے خطرناک دیوانگی تکبر اور غرور ہے، اور سب سے بڑی بزرگی حسن اخلاق ہے۔ ناظرین محترم، امت کی فلاح اور بہبود اور خوشحالی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال وظائف اور علوم بھی بیان فرمائے کہ جن کی برکت سے امت کے افراد کبھی کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو پائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی بیماریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والی تمام بیماریوں کے سدباب کے لیے ایسا حل فرمایا کہ جس کے لیے کسی پیر اور عامل یا بزرگ کے پاس جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور گھر بیٹھے آپ اپنی اور اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے قرابت والوں اور اپنے جاننے والوں کی ہر بیماری کے علاج کے لیے خود کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انتہائی آسان سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تلاوت سے الحمدللہ بفضل خدا ہر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شرک کی مختلف اقسام اور بت پرستی کے خلاف اس سورہ مبارکہ کو جہاد کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں چھٹی سورت ہے جو مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ البتہ اس کی چند آیات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ چند آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن ان روایات سے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تمام آیات ایک ہی جگہ نازل ہوئیں، اس بنا پر وہ سب کی سب مکی ہوں گی۔ ناظرین، اس سورت کا بنیادی ہدف اور مقصد دوسری مکی صورتوں کی طرح ہی تین اصولوں یعنی توحید، نبوت اور قیامت کی طرف دعوت دینا ہے، اور جن روایات میں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے ان میں بتایا گیا ہے کہ یہ سورت انتہائی بابرکت اور فضیلت اور اہمیت والی ہے۔ جو شخص یہ سورہ مبارکہ ہر روز تلاوت کرتا ہے اس کے لیے مشکلات اور بند راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بے تحاشا رزق اور مال و دولت کے اسباب اسے مہیا ہوتے ہیں، اس کے والدین جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں ان کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ جن مرحوم والدین کی پہلے سے بخشش اور مغفرت فرما دی گئی ہو، جنت میں ان کے درجات اس سورت کی برکت سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الانعام ہے۔
فرمایا گیا کہ سورۃ الانعام کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اسے لے کر نازل ہوئے تھے، اور جو شخص اس سورت کو پڑھے اور اس کے سائے میں اس کی روح سرچشمہ توحید سے سیراب ہو تو وہ تمام فرشتے جو اس سورت کو لے کر زمین پر اترے تھے، یعنی 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، یعنی اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ اس سورت کی آیات میں غور و فکر کرنے والے مسلمانوں کی روح سے ہر طرح کا نفاق اور گندگی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے کانوں کو سننے والا، آنکھوں کو دیکھنے والا اور دلوں کو دانا بنا دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس سورت سے صرف اس کے الفاظ کے پڑھنے پر قناعت کرتے ہیں اور اپنی ذات اور خاص مشکلات کے حل کے لیے طویل و عریض تقریبات اور نشستیں منعقد کرتے ہیں، جنہیں ختم انعام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان تقریبات میں سورت کے مضامین میں غور و فکر کیا جائے تو نہ صرف مسلمانوں کی شخصی اور ذاتی مشکلات حل ہوں گی بلکہ ان کی عمومی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ بہرحال اگر الفاظ پر غور نہ بھی کیا گیا ہو اور صرف بطور وظیفہ ہی سورۃ الانعام کو پڑھا جاتا ہو تب بھی اس سورہ مبارکہ کی فضیلت مسلمہ ہے۔ اس کے اذکار اور ادوار، یعنی اسے بطور وظیفہ کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہتا، لیکن اگر اس کے الفاظ پر غور کیا جائے تو سونے پر سہاگا ہے، اور ایسے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں جو سورۃ الانعام کو ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتا ہے۔ اس صورت کی برکت سے ہر اس مریض کو جس کو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب فرماتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے بہت ہی آسان وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ عمل ہر لا علاج مرض سے شفا پانے والا عمل ہے جس کو حضرت علی سے منقول کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورۃ الانعام جو کہ قرآن کریم کی چھٹی اور مکی صورت ہے، یہ قرآن پاک کے 7ویں اور 8ویں پارے میں موجود بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اس کو پڑھ کر جس مریض پر بھی پڑھے گا، پڑھ کر دم کرے گا یا پڑھ کر پانی پلا دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ سورۃ الانعام جو کہ قرآن کریم کی صورت ہے، اس کو پڑھ کر آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو کم از کم 40 دن تک یہ عمل کر کے اس کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض جس کو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور بیماری کے لیے جو بلڈ پریشر، شوگر یا اس قسم کی بیماریوں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ ناظرین یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ آپ اس کو علاج کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ علاج بھی ضرور کریں، قرآن کریم سے بھی اپنا علاج ضرور کریں، ساتھ ساتھ بے شک ڈاکٹری علاج بھی کروائیں، لیکن قرآن کریم کا علاج بھی آپ کو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم سے ہی اپنے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یونان کا ایک بہت بڑا طبیب اس نے سوچا کہ مدینہ میں آ کر ایک طبیب خانہ کھولوں تو اسے وہاں پر کافی عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا، تو بہت ہی مجبور ہو کر وہ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ مجھے 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تو نبی علیہ السلام سبحان اللہ مسکرا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان صحابہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب بھی کوئی بیماری، جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ہم سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سر درد سے لے کر بڑی سے بڑی بیماری اللہ پاک اسی طرح سے شفا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا طبیب قرآن کو بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے ناظرین آپ بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل لازمی کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح پوری فرمائے کہ انہیں کسی کے سامنے دستے سوال بلند نہ کرنا پڑے، اور تمام بیماری
بیماریوں سے ہم سب کو اس طرح شفا عطا فرمائے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستوں، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو، اور جب اللہ کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔